والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه سب مل کر پڑھیے سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھو الصلاۃ رحمة للعالمين الہی پھر کوئی ابو بکر صدیق پیدا کر الہی عمر جیسا جری جوان پیدا کر جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی مولان پیدا کر کی دساں قدر نبی دا کی جان اے منکر منافق لوگ کمینے قدر نبی دا جانن والے ستے وچ مدینے قدر نبی دا مالک جانے یا جانن صحابی قدر نبی دا مالک جانے یا جانن صحابی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگان دین امت بہترین بحمدی تعالی
ماہ بعد جشن 11ویں شریف بمنسوب حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد المکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس شاہی جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ یہ ماہ جمادی الثانی شریف، یہ ماہ مقدس، یہ طیب و طاہر مہینہ، اس مہینے کی 22 تاریخ کو جس عظیم ہستی کی دنیا سے پردہ فرمانا آپ کا عرص مقدس ہے، وہ ہر چیز میں نمبر 1 ہے۔ مجھے حکم ہوا، میں حاضر ہوا ہوں۔ موسم ہر شخص پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ زبان دی تھی ورنہ میرا منہ نہیں تھا آنے کا، طبیعت ایسی ہے کہ بولا نہیں جاتا، لیکن چونکہ اب حکم ہو گیا ہے، جب ہاں کی تھی تب صحیح تھے، جب آنے کا وقت ہوا تو بیمار ہو گئے۔ جو حال ہے وہ حاضر ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب دوستوں کو، ان دوست احباب کو جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کے مسجد ہذا کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب زید شرف کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے اس قوم کے اندر کہ مہینہ تبھی برکتوں والا ہوتا ہے جب نام حضور غوث اعظم کا آتا ہے۔ مجھے جس موضوع کا حکم ہوا ہے میں نے اسی پر آیت کریمہ پڑھی ہے، چند معروضات میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ جب تک طبیعت نے ساتھ دیا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ ہم چونکہ مومن ہیں، اور مومن کا معنی ہے ماننے والا، یہ ہم نے 10-12 بار سنا ہوگا۔ مومن کا کام ہی اس عظیم ہستی کو ماننا ہے جسے خدا اور مصطفیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو کسی چیز پر اعتراض کرتا ہو، میری مراد کسی ہستی پر، کسی ذات پر کہ جسے رب اور مصطفیٰ مقام اور درجہ عطا فرمائے اور کوئی اعتراض کرے۔ مومن کا کام انتشار پھیلانا نہیں، مومن کا کام لڑائی جھگڑے نہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسے خدا کہے، مصطفیٰ کہے، اسے اپنے سروں کا تاج مان دیا کرتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ بعض وہ صحابہ جو کچھ لمحوں کے لیے آئے، آ کر کے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، ہے وہ بھی جنتی، ہے وہ بھی۔ آپ کا تھوڑا ساتھ چاہیے انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں باتیں زیادہ کر سکوں آپ سے۔ ہے وہ بھی جنتی ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی دربار میں دیا، جنتی وہ بھی ہے۔ جتنے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل، پوری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ، نبیوں کے بعد شان والا، مقام والا، درجے والا، مرتبے والا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے آخری ایاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، صحابیت کا درجہ پانے والا، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ وہ سب کیا ہے بولو؟ جتنی خطائیں ہوئی، جتنی غلطیاں ہوئی، چاہے وہ اجتہادی خطا ہو، چاہے کیسی بھی غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان گناہ کو
اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نالین کے صدقے بخش فرما دیا ہے، اور اس کی برات کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور بعد وہ صحابہ جس کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے، وہ جن کا آج عرس مبارک ہم منانے بیٹھے ہیں، جن کا ذکر خیر کرنے ہم بیٹھے ہیں، وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ ان کی صحابیت، ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے۔ انکار کرنے والا دائرے اسلام میں رہ سکتا، وہ چاہے پھر اپنا اوپر کتنے بھی لیبل لگائے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اسلام اسے اپنے دائرے میں رہنے کی اجازت دیتا نہیں۔ جو قرآن کا منکر ہو، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو قرآن نے جسے سابقون الاولون کہا، جسے صادقین کہا، جسے متقون کہا، جسے متقین کہا، جسے اولین میں شامل فرمایا ہے، تو اس کی صحابیت میں کوئی شک کی گنجائش رہ سکتی نہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو حق لے کر آیا آمنہ کا لال ہے۔ ترنم میں شاید میں تو آپ کو خطاب نہ سنا سکوں، میں صرف اسی انداز میں بولوں گا، کیونکہ میں اگر ایسے ترنم میں بولا تو میرا گلا پھر بھی اجازت نہیں دے گا، تو اس لیے جو حال ہے وہ حاضر ہے، آپ کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حق لانے والا آمنہ کا لال ہے، وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جس نے اس حق کو تسلیم کیا، جس نے اس حق کی تصدیق کی ہے، وہی تقوی والا ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں حق لانے والا آمنہ کا لال ہے، اور حق کو تسلیم کرنے والا میرا تیرا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، کسی کی سنگت اتنی نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی سنگت و یاری حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ تھا۔ تجارت کرتے، سفر کرتے، ملک شام جاتے، کہیں پر بھی تجارت کا کام پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کی تجارت سنبھالتے، اور ابو بکر صدیق جو قحافہ کا بیٹا ہے، امیر المومنین ہے، میرا آپ کا پیر ہے، وہ خود مالدار تھے، وہ خود تاجر تھے، دونوں حضر و سفر میں ساتھ ہوتے۔ اور قربان جائے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے وہ لمحات گزار رہے ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے پھر ساتھ رکھ لیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق جانے لگے تجارت کے لیے، آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نہ چلے، تو میں ملک شام میں پہنچا، اور آپ تھے مکہ المکرمہ میں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ سرکار علیہ السلام وہ نبی آخر الزمان بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ رحمت للعالمین نبی ہے، جو امت کے حالات سے بھی واقف ہے، امت کے خوابوں سے بھی واقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ میں ملک شام گیا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کوئی مسلمان نہ ہوا، جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو کوئی کلمے پڑھنے والا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ملک مکہ المکرمہ میں تھے، میں ملک شام گیا، سارے دن میں نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد میں رات کو سویا۔ آپ فرماتے میں جو سویا میری آنکھ لگی ہے، میں نے دیکھا میری قسمت کا ستارہ چمک گیا ہے، اللہ کے آسمانوں سے ایک نور نازل ہوا ہے۔ چل گیا تو چلا لیں گے، کیا نازل ہوا بولو؟ ایک نور نازل ہوا ہے، وہ نور اللہ کے گھر کعبے کی چھت پر نازل ہوا ہے، اور وہ نور سارے مکہ المکرمہ کے گھروں میں آیا ہے، اور سارے گھروں کا نور میرے گھر میں آیا، میرا گھر روشن
یہ کس میں دیکھا؟ خواب میں۔ کس میں دیکھا؟ میرے آپ کے پیر حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، تو میرا آپ کا پیر ابوبکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا خواب آیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ خواب نے مجھے ساری رات بے چین کیا۔ صبح کا وقت ہوا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں گیا ایک راہب کے بعد جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، میں نے کہا راہب جی میں نے اس طرح کا یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی خواب پوچھا نا تو اپنی علم کی کتاب کھولی، وہ تھی توریت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے کتاب کھولی، کبھی وہ میرے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے۔ صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں، انجیل میں بھی نبی کے صحابہ کی عظمت و شان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتا جوان کیا نام ہے تیرا؟ میں نے نام بتایا۔ اچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے کا رہنے والا۔ اچھا کون سا خاندان ہے؟ کہا قریشی تیمی خاندان ہے۔ کہا اچھا، سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ کام کیا کرتے ہو؟ کہا تجارت کرتا ہوں، اسی حوالے سے میں آیا ہوں۔ آپ فرماتے میں بڑا شش و پند میں تھا کہ خواب میں نے اس کو بتایا، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، پھر میرے بایو ڈیٹا لے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس راہب نے کہا جوان میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے پتے کی ہے اور بڑی علمی بات ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہو گیا، کون سی بات ہے؟ کہ وہ بات یا تو جانتا ہے، یا تیری ماں جانتی ہے، یا تیرا رب جانتا ہے۔ دو روایتیں، ایک ناف کے درمیان اور ایک زانوں پر۔ کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ تیرے زانوں پر ایک تل ہے، ایک جس کو تو جانتا ہے، یا تیری ماں جانتی ہے بچپن میں دیکھا ہوگا، یا تیرا رب جانتا ہے۔ کہا راہب جی اگر میں میری ماں اور میرا رب جانتا ہے تو کیسے جان گیا؟ اس نے کہا تو پہلے یہ بتا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہ اگر ہے تو اللہ نے پھر تجھے جھوٹا نہیں بلکہ سچا خواب دکھایا ہے۔ کہا سچا خواب میں سمجھا نہیں۔ اب وہ راہب کہنے لگا، ذرا توجہ سے سنیے، وہ راہب کہنے لگا جوان تجھے جو خواب نظر آیا ہے اللہ رب العالمین نے تجھے سچا خواب دکھایا ہے۔ تو تیری جو عظمت و شان ہے، تیری جو شخصیت ہے، اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمائی ہے۔ تو کلمہ بعد میں پڑھے گا، پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائے گا۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ابوبکر صدیق ہے، اور جو خلیفہ بلا فصل ایمان طرح میں کہتا ہوں اس راہب سے گیا گزرا ہے۔ پتہ ہے راہب کیا کہنے لگا؟ کہا صرف کلمے کی حد تک نہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما کے جائے گا، اس کے ممبر و مصلی کا اگر کوئی وارث ہوگا ابوبکر تو ہوگا، تو ہوگا، تو ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں، حاضر ناظر ہو کر جواب دیں، جو شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ بھائی کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہو، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سو رہی ہو، سچ بتاؤ وہ جو خواب دیکھ رہا یا دیکھ رہی ہے کیا اس کے شوہر کو پتا ہے؟ بولو۔ حالانکہ ہم سفر ہے، مرد عورت کا، عورت مرد کا لبادہ ہے، لیکن جو خواب بیوی دیکھ رہی ہے اسے مرد نہیں جان سکتا، جو مرد دیکھ رہا ہے اسے عورت جان سکتی نہیں۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو کون سے ملک میں تھے؟ شام میں، ماشاءاللہ۔ کہاں تھے بولو؟ اور سرکار کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں۔ کہاں تھے بولو؟ اب ملک شام کہا، مکہ المکرمہ کہا، گوگل پہ سرچ کرنا پتہ چل جائے گا کتنے کلومیٹر ہے، کتنے دن کی مسافت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خواب مجھے بتایا، میرے کو راہب نے اس کی تعبیر بتائی، میں نے اسے دل میں رکھا، کسی سے اس کا ذکر کیا نہیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ایک روایت یہ کہ آپ دروازے پر گئے، سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے آخر الزمان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری روایت میں یہ کہ میں جب سرکار اسلام کے پاس گیا اور تجارت کے حال احوال دینے لگا، چونکہ سنگت تھی
تو کہنے لگے آقا میں ملک شام سے آ گیا تو میں نے سوچا آپ سے اب اس بارے میں ذکر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے نبی آخر الزمان بنا کر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں کہ آپ نے ہاتھ میں بوسہ دیا، سرکار کا کلمہ پڑھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پوچھنے لگے میرے آقا میں چونکہ مالدار ہوں، تاجر ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک سنگتی یاری تھا، تیرا تاجر تھا، تیرا دوست تھا، تو نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تو اپنے لیے نہ صحیح ان کے منہ بند کرنے کے لیے کوئی دلیل تو دے، کیونکہ نبی کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ آپ سرکار علیہ السلام سے جب آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے نبوت کی دلیل دیں، سرکار علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے جو ملک شام میں تو نے خواب دیکھا وہ کافی نہ تھا، جو ملک شام میں تو نے خواب دیکھا وہ کافی نہ تھا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی امت کے خواب سے واقف ہو سکتا ہے، چلو امت تو دور کی بات رہی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، پتہ چلا جو سنگتی ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار جب اس کے خواب سے واقف ہو سکتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے کے حالات سے کیوں نہیں واقف ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، سرکار اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، سرکار اسلام نے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج تو میرے پاس آیا ہے، وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا رسول تیرے پاس آئے گا۔ آپ فرماتے وقت گزر گیا، 39 مسلمان ہوئے، حالات یہ تھے کہ کلمہ پڑھنا دوبر ہو گیا، نماز پڑھنا دوبر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوبہ اس شہر پر کوچ کر چلیے جہاں کے لیے ہم نے تجھے رحمتوں والا بنایا ہے۔ کہتے یسرب ہے لیکن وہ جب آپ کا قدم لگے گا تو وہ مدینہ الرسول بنایا جائے گا۔ آپ فرماتے میں وہاں سے کوچ کر کے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا، فرمایا رات کو تیار رہنا ہم آئیں گے۔ یہ تو کلمہ پڑھا تب کی بات تھی، کافی عرصہ گزر گیا۔ آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جب بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہے، چراغ بھی جلایا ہوا ہے، بسترا بھی سمیٹا ہوا ہے۔ تو سرکار اسلام جیسے گھر میں تشریف لائے آتے فرمایا ابو بکر بڑا مالدار ہو گیا۔ عرض کی آقا کیوں؟ فرمایا سارے گھر کے چراغ بجھے ہیں، تیرے گھر کا چراغ جل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یہ آج کی بات نہیں ہے، یاد کرے وہ وقت جب میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے فرمایا کہ آج تم میرے پاس آئے ہو، وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا نبی تیرے پاس آئے گا۔ آقا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بھی دربار سے پلٹ کے آتا ہوں نہ بسترے پر آرام لگاتا ہوں، نہ ہی چراغ کو بجھاتا ہوں، نہ ہی دروازہ بند کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں نہ جانے کب کبھی والا مہربانیاں فرما دے۔ تو اس لیے کہتے ہیں سنا ہے آقا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اب سرکار اسلام کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کفار آپ کا تعاقب کر رہے تھے چونکہ چھپ کر کے نکلے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ چلتے رہے، چلتے چلتے کبھی دائیں جانب آ گئے، کبھی بائیں جانب آ گئے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے۔ سرکار اسلام نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا، فرمایا ایک طرف سے چلو نا، کیا بات ہے کیوں بے چین ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ عرض کی آقا میں یہ دیکھ رہا ہوں دشمن تعاقب کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کوئی تیر کا وار کرے، کوئی تلوار کا وار کرے، تو جو وار کرے وہ آمنہ کے لال پر نہیں ابو بکر پر کرے۔ میں اپنا جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ پر آنچ آنے دوں گا نہیں۔ اب وہاں سے چلے، دیکھیں جو بستر پر سو رہا ہے مولا کائنات وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، جو ساتھ جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سروں کا۔ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی تفریق کی نہیں،
باری آ جائے تو اتنی بہت سی باتیں ہیں جو حضرت علی میں ہیں اور صحابہ میں نہیں، جو حضرت علی میں نہیں بہت سے صحابہ میں ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ وتیرہ نہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ عظمتوں والے۔ اب جب دیکھا کہ غار ثور آپ نے دیکھا ہوگا، جو حجاج حضرات گئے، جو نہیں گئے، اللہ آپ کے صدقے ہمیں بھی وہ جگہ نصیب فرمائے۔ آج کل کا دیسی کھانے والا ہو تو 2-2.5 گھنٹے کی بات نہیں، 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ راستہ بن چکا ہے۔ لیکن جب سرکار کا زمانہ تھا سے 1450 سال پہلے، تو یہ چٹیل پہاڑی تھی، اس کے اوپر کہا جناب اللہ وہ غار ثور بنی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے میرے آقا اتنا سفر کر کے آئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کانٹا بھی چبھے میرے آقا کے قدموں پر۔ میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو ابو بکر کچھ فیض لینا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا میں چاہتا ہوں میرے کاندھے پر سوار ہو کر چلیں، غار ثور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب سرکار اسلام کو وہی بات کہنی چاہیے تھی۔ جب مکہ المکرمہ کے بت گرانے کی باری آئی نا، تو حضرت علی نے کاندھا پیش کیا تھا۔ سرکار اسلام نے یہ کہہ کر منع فرما دیا، علی تیرے کاندھے پر نبوت کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا، لیکن یہاں بات اور تھی۔ سرکار علیہ السلام تو اس لیے فرماتے ہیں اعلیٰ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ساری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، اور مخلوقات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیسا تم چاہو۔ اب سرکار علیہ السلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، ہم بھی بچے اٹھاتے ہیں، سرکار کو حضرت ابو بکر نے اٹھایا، لیکن ذرا توجہ تے دیں، جب سرکار بیٹھے ہوں گے تو دایاں پاؤں دائیں جانب کیا ہوگا، بایاں پاؤں بائیں جانب کیا ہوگا۔ جب ابو بکر صدیق اس رحمت للعالمین کو لے کر کے خدا کی خدائی کو لے کر کھڑا ہونے ہوا ہوگا، تو سرکار نے دونوں رحمت کے ہاتھ صدیق کے سر پہ رکھے۔ جس کو خدا کی خدائی دیکھ رہی ہے وہ کس کے کاندھے پر ہے؟ بولو یا صدیق اکبر پر۔ سرکار اسلام کو لے کر چلے، اور ایسے ہی نہیں، وہ رحمتوں کی بارش سے لوٹ رہے ہیں، کبھی دائیں پاؤں کا بوسہ دیتے، کبھی بائیں پاؤں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ قصہ مختصر، غار ثور میں پہنچے، ہم نے سنا ہوگا، ایمان کو تازہ کرنا مقصود ہے۔ جب غار ثور میں پہنچے نا، تو سب سے پہلے غار ثور میں داخل ہونے والا میرا تیرا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر، پہلا نمبر ابو بکر، مال لٹانے میں پہلا نمبر ابو بکر، کلمہ پڑھنے میں پہلا نمبر ابو بکر، غار میں سب سے پہلے داخل ہونے میں ابو بکر، وہ سراغوں کو بند کر کے سرکار کے لیے زانوں کو بستر بنانے والا ابو بکر، زمین سے لے کر پہاڑی تک لے کر آنے والا ابو بکر۔ چلو یہ بات چھوڑا آگے، ام معبد کی جھوپڑی میں داخل ہونے والا ابو بکر، دودھ دھو کر کے دینے والا ابو بکر، نبی کو دودھ پیش کرنے والا ابو بکر، سارے سفر میں ساتھ لینے والا ابو بکر، مال لٹانے والا ابو بکر، مکہ المکرمہ کی وہ اللہ کے گھر کعبے کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر، مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر، غلام اور آقا میں جناب اللہ فرق رکھنے والا ابو بکر۔ کیونکہ سرکار علیہ السلام جب داخل ہوئے نا مدینہ طیبہ کے شہر میں، تو جن لوگوں نے سرکار کو دیکھا نہ تھا، کوئی ابو بکر کو نبی مان رہا ہے، کوئی جناب اللہ صدیق اکبر کو نبی مان رہا ہے، کوئی نبی کو نبی مان رہا ہے۔ اب کیسے کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اپنے جناب اللہ کپڑا لیا ہے، اس سے ہوا جھیلنے لگ گئے۔ آنے والے کو پتا چلا جو ہوا دے رہا ہے وہ یار غار ہے، جو ہوا کھا رہا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ آپ غار ثور میں داخل ہوئے، عرض کی آقا میں صفائی کر کے آتا ہوں، غار ثور میں داخل ہوئے، سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، ایک بچہ اس پر ایڑی لگائی ہے۔ اب سرکار اسلام کو عرض کی میرے آقا اندر تشریف لائے، سرکار اسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اپنے دانوں کو بچھا، آپ نے اس دانوں کو بستر بنایا ہے۔ خدا کی خدائی کا سر حضرت ابو بکر صدیق کے دانوں پر ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، جو سر اقدس کو لے کر کے اپنے زانوں پر بیٹھا ہے، سرکار علیہ السلام کو لے کر کے غار ثور میں آیا ہے، وہ عظمت و شان والا ہے یا نہیں
سامنے ڈسا میں سنا ہوگا کہ وہ علماء عاشقین فرماتے ہیں وہ سام بھی نبی کے عاشق کا تھا، نبی کے عشق میں بیٹھا تھا، اور وہ بھی اس لیے بیٹھا تھا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اس سانپ نے سنا تھا کہ ایک نبی آخر زمان آئے گا، بڑی شان والا ہوگا، بڑے مقام والا ہوگا، اس نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے۔ تو جناب اللہ عیسیٰ بن مریم اپنے آپ کو شان والا سمجھتا ہے، تو تب سے لے کر کے سانپ نے یہ ذکر سنا تھا، کیونکہ جانور پرندے چرندے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو سانپ نے دعا کی تھی میرے مولا جب تک مجھے موت نہیں دینا، جب تک آمنہ کے لال کا دیدار نہ کر دو۔ اب ذرا دیکھیے یہ بھی عاشقوں کا امام ہے، وہ بھی عشق کی معراج کرنے آیا ہے، ان کے بھی عشق کی معراج ہے۔ اس نے جناب اللہ دیکھا سارے میں نے دروازے کھول رکھے تھے، سب بند ہو گئے، اب ایک دروازہ جہاں پر گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے اپنا عشق دکھانا شروع کیا ہے۔ انہوں نے جنبش نہیں دی، انہوں نے اپنا عشق دکھانا شروع کیا ہے۔ ارے سانپ کے مچھر ڈالتے ڈنگ مار دے تو ایک دم انسان نماز میں ہکلا جاتا ہے، لیکن قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت و شان پر، سانپ ڈنگ مار رہا ہے، زہر کو جسم میں منتقل کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاؤں ہٹ جائے، سرکار کا چہرے بدوہا سامنے ہو دیدار ہو جائے۔ لیکن یہ بھی ابوبکر صدیق ہے، یہ عاشقوں کا امام ہے، چوری کھانے والے نہیں خون دینے والے عاشق گزرے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری نا، چونکہ فطری عمل ہے انسان پر جب زہر منتقل ہوتا ہے تو کچھ ہو نہ ہو آنکھوں سے آنسو ضرور آتے ہیں۔ قربان جاؤ ان آنکھوں کے آنسو پر جو نبی کے رخسار پر گرے ان کی معراج ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام کے زانو مبارک پر آرام فرما رہے تھے، جیسے آنسو گرے تو سرکار کے رخسار پر گرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، فرمایا ابوبکر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ بولو یا سبحان اللہ، کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا کوئی چیز ہے جو ڈنگ مار رہی ہے، شاید اس کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ سرکار نے فرمایا پاؤں قریب لا، پاؤں بولو یا پنڈلی قریب لا۔ اور سرکار علیہ السلام نے پتہ کیا بات فرمائی؟ یہ نہیں فرمایا اللہ ہی دے گا، سرکار نے فرمایا قریب لاؤ، اگر زہر پہنچانے والا موجود ہے تو شفا دینے والا محمد موجود ہے۔ جو بھی صدیقی ہوگا اوریجنل صدیقی، آج بھی ان کی پنڈلیوں میں وہ نشان پایا جاتا ہے۔ یہ عشق کا ڈھپا ہے، یہ عشق کی مہر ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ایڑی ہٹائی نا تو سامنے سرکار کے چہرے کو دیکھا، اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی معراج ہو گئی، اس نے دیکھی اس کی معراج ہو گئی۔ اب جناب اللہ سرکار نے لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر جو گیا، میں قسم کھا کے پوچھنا چاہتا ہوں سچ بتاؤ وہاں کوئی پانی ملتا ہے؟ بولو یار، کوئی نہر میں دیکھی آپ نے؟ کوئی کنواں ہوا، کوئی ٹیوب ویل؟ پانی کی بوتل لے جا تو بندر اتنے کہ بوتل بھی چھین جاتے ہیں۔ اب تو اس کا اہتمام، وہاں تو بیگے اٹھا جاتے ہیں کیونکہ معاملات ایسے ہیں، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں افاقہ ہوا نا، میں نے عرض کی میرے آقا مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ کیا لگی ہے؟ ایک چیز جو وہاں مہیا نہیں ہے، اور اتنی ٹٹیل پہاڑی پر جس کو 3 گھنٹے لگ جائیں، وہاں زمین سے لے کر وہاں پہنچے تو پانی بہانا تھا، یہاں کہاں ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، سرکار علیہ السلام مسکرا دیے۔ نبی کی مسکراہٹ پر صدقے جائیں، میرا نبی مسکرایا، فرمایا ابوبکر باہر نکلو گے تو پانی ملے گا، باہر نکلو گے تو، یہ نہیں فرمایا نیچے جاؤ گے تو پانی ملے گا، فرمایا باہر نکلو۔ آپ فرماتے میں غار سور سے باہر نکلا نا، ایک نہر چل رہی ہے۔ بات نقطوں میں سمجھ جاؤ، کیا چل رہی ہے؟ ایک نہر بہہ رہی ہے۔ دیکھا دودھ سے زیادہ سفید ہے، ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اٹھا کر چلو میں جب سونگا نا تو کسوری سے زیادہ خوشبو ہے، پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ فرماتے میں نے زندگی میں ایسا پانی نہ پیا تھا، رج کے پیا، رج کے پیا، اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، ناخنوں سے اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ میں سرکار کے بارگاہ میں پھر حاضر ہوا،
نبی کریم علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے ابو بکر پانی پی لیا؟ پانی، جبکہ سرکار پھر باہر نہیں نکلے تھے اس ٹائم، یہ تو 3 راتیں اندر ہی تھے نا، تو اسی وقت سرکار کے جب صحابی باہر نکلے تو پانی پی کر آئے، اور نبی پوچھ رہا ہے، پتا چلا میرے نبی کو پتا ہے۔ عرض کی آقا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا جب آئے تو تب تو پانی نہ تھا، فرمایا ہاں۔ آقا اب کیسے آ گیا؟ اس کے اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ اس نہر کا نام رجب ہے، اور یہ زمین کی نہیں جنت کی نہر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار اسلام نے فرمایا جب تم نے مجھے کہا تیرا محبوب میں ہوں، میرا محبوب وہ ہے، تو نے مجھے کہا، میں نے اس کو کہا، میرے مولا میرے یار کو پیاس لگی ہے، انتظام فرما۔ محبوب جو ٹھہرا، جو قانون خدا کو بدل سکتا ہے، وہ یار کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار اسلام نے فرمایا جب میں نے کہا نا تو اللہ نے جنت کے کنٹرولر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ رجب نام کی نہر ہے، اس کا رخ غار ثور کی طرف پھیر دے۔ عرض کی آقا کیا میری وجہ سے جنت کی نہر آ گئی؟ فرمایا ابو بکر یہ تو کچھ نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایت موجود ہے، سرکار اسلام نے فرمایا جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین ہے، اور جنتی درمیانی عمر والوں کا سردار ابو بکر عمر ہے۔ ہمارا اس کا بھی انکار نہیں، ہمارا اس کا بھی انکار ہے، مومن کا کام ہی ماننے والا۔ تو آپ فرماتے ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ عرض کی آقا میری وجہ سے؟ فرمایا ہاں، اب جا کر دیکھو تو پانی نہیں ہوگا۔ لے کر سرکار اسلام کی بارگاہ میں توجہ، 3 راتیں رہے، 3 دن رہے، وقت گزرا، مدینہ طیبہ میں آئے، حضرت ام عائشہ سے نکاح ہوا، مفتی مدینہ سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا، میری آپ کی اماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن سرکاری اسلام صحن میں میرے ساتھ جلوہ فروز سے کہ اندھیرا گھپ تھا، ستارے چمک رہے تھے، ستارے۔ میں نے ایک سوال کیا میرے آقا جی جتنے ستارے ہیں کیا ان کے برابر بھی امت میں آپ کے کسی امتی کے اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جب سوال کیا تو سرکار اسلام کو کہنا چاہیے تھا کہ 14ویں صدی کا ملا کہے گا نبی کو پیچھے دیوار کا پتہ نہ تھا، نبی کو غیب کی خبریں نہ تھی، نبی کو کچھ نہ تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے، اور حضرت عائشہ کے لیے سرکار نے فرمایا دین کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے کا دین اللہ نے عائشہ کو دیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جس نبی سے میں پوچھ رہی ہوں وہ نبی ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، امتی کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹا ذرا گفتگو چھوڑ دو تو مہربانی ہو جائے گی، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی میرے آقا کس کے؟ فرمایا عمر کی نیکیاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ کس کی؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے گردن نیچے کی، کہنے لگی صدقہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار اسلام مسکرا دیے، فرمایا عائشہ لگتا ہے سوال کا جواب صحیح نہیں ملا۔ آقا نہیں آپ نے سچ فرمایا، کہا نہیں کچھ اور پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کی آقا اگر عمر کی نیکیاں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ سرکار اسلام نے فرمایا عمر کی ساری زندگیاں ایک طرف، غار ثور کی ایک رات کی نیکیوں کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس کی ایک رات اتنی عظمت والی ہے اس کی 3 راتیں کتنی عظمت والی ہوں گی، 3 دن کتنے عظمت والے ہوں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جو کسی کا ہم نشین ہو جائے، جو کسی کے نقش قدم پر چلے تو وہ اس کے جیسے کوئی مرید ہو نا اپنے پیر کے فالو کرنے لگ جائے، نقش قدم پر چلے تو جو پیر پر رونقیں ہوتی ہیں وہ مرید بنانا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا 3 راتوں پر جو رحمتوں کی برکھا آمنہ کے لال پر پڑنے لگی انہی کے صدقے یار غار پر بھی پڑنے لگی ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کے شہر میں جب سرکار پہنچے تو پتہ نہ چل رہا تھا غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ ہوا دے کر کے ابو بکر صدیق نے بتایا ہے ہوا دینے والا غلام ہے، ہوا کھانے والا آمنہ کا لال ہے۔
الصدق وصدق، حق لانے والا ابو بکر سے نبی ہے اور حق کو تسلیم کرنے والا یار غیر ابو بکر صدیق ہے۔ قصہ مختصر، دو باتیں اس کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ جب سرکار اسلام ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے سرکار اسلام مسجد نبی میں آئے، ایک الگ انداز ہے، نرالا انداز ہے، دائیں ہاتھ پر ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ پر عمر کا ہاتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حیران ہو گئے، سرکار کا انداز نرالا ہے، ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ سرکار اسلام نے فرمایا تم نے آج دیکھا یا قیامت میں دیکھو گے؟ اشیاء کا وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح میں مسجد نبی میں یعنی یاروں کے ساتھ آ رہا ہوں، محشر کے میدان میں بھی ایسے آؤں گا۔ اب یہاں پر تفریق کرنا مقصد نہیں ہے کہ بھائی حسنین کریمین کا ہاتھ نہیں پکڑا، علی عثمان کا ہاتھ نہیں پکڑا یا صہیب رومی کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ جسے چاہے آمنہ کا لال درجہ و کمال عطا فرما دے، جسے چاہے مرتبہ عطا فرما دے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے من تنشق الارض، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا۔ تو اسی طرح محشر کے میدان میں دایاں ہاتھ ابو بکر کا ہوگا، بایاں ہاتھ عمر کا ہوگا۔ درمیانی عمر والوں کا سردار ابو بکر عمر ہے، یہ شان والا ہے۔ سرکار اسلام کی ایک اور روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آسمانوں میں اللہ نے 2 وزیر ہمیں عطا فرمائے ہیں، زمین پر 2 وزیر عطا فرمائے ہیں۔ آقا آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل ہے۔ آقا زمین والوں میں کون ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب تب ملا ہے جب معراج پر سرکار تشریف لے گئے، سارے لوگ انکار کر رہے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعد وہ لوگ جنہوں نے بھی نیا کلمہ پڑھا تھا، ابھی ان کی تعلیم و تربیت نہ ہوئی تھی، لوگوں نے جب سنا ہے ابو جہل اور کافروں نے کہا ہے، لوگوں نے ان کے بات پر کان دھرنا شروع کر دیا، کافی لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ابو جہل آیا، توجہ کہنے لگا ہے ابو بکر کوئی بندہ کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے گیا اور اس سے آسمانوں سے لامکان سے ہو کر آیا، کیا بات ماننے والی ہے؟ تو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کیا کہنے لگے؟ کہا ابو جہل پہلے بتا تو سے بول کون رہا ہے؟ کہا تمہارا محمد بن عبداللہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نبی کہتا ہے۔ تو صدق تو انہوں نے سچ کہا ہے کیونکہ نبی کبھی جھوٹ بول سکتا۔ سرکار اسلام نے اعلان فرمایا، مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے، غزوہ خندق کی بات آئے، سرکار اسلام نے فرمایا اپنا مال پیش کرو، کون ہے جو رب کی راہ میں مجاہدوں کے لیے مال دے؟ صحابہ نکلے اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 10,000 دینار لائے، حضرت عمر بن خطاب بھی آئے، حضرت عثمان غنی بھی آئے، انہوں نے اونٹ سوٹ لدے ہوئے دیے بما ساز و سامان کے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سارے گھر کا سامان اٹھایا، ایک گٹھری میں ڈالا، یہاں تک کہ جو بٹن لگے ہوئے تھے وہ بھی نکالے، وہ بھی اس میں ڈالے۔ ایک تنکا اٹھایا جس کو کانٹا کہہ دو، کانٹا اٹھایا، اپنے کپڑے کو سیا، چل دیے۔ سرکار اسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، سرکار نے فرمایا عمر جی میرے آقا کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا مال لایا ہوں۔ کتنا لائے ہو؟ آقا آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ آقا جو تھا لے آیا۔ یہ تفریق کرنا مقصد نہیں، یہ شان ہے، جس کو جتنا رب نے دیا۔ سرکار نے فرمایا پھر گھر کے لیے؟ عرض کیا آقا میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ یوم ابو بکر صدیق منایا جاتا نہیں منایا جاتا؟ ریلی نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ بول دو یا عام تعطیل کا مطالبہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا صرف صدیق کا نعرہ لگا کر سیٹیں چمکانی ہے یا صدیق کے والا عقیدہ بھی رکھنا ہے؟ تو لکھ رہا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن یار غار کہہ رہا ہے جس کی عام تعطیل کا تو مطالبہ کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا میرے لیے صرف اللہ نہیں اس کا رسول بھی کافی ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کے نام کی ریلی نکال، ہم تجھ پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ صحابہ نے تو پہلے کبھی نہیں نکالی، تو نکال رہا ہے۔ میں نے کہا تجھے تیرے صحابہ کی ریلی مبارک ہو، ہمیں آمنہ کے لال کی ریلی مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مال قربان کیا،
سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے 40,000 دینار سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، سب سے پہلے مسجد نبی کی سنگ بنیاد رکھی، سب سے پہلے کنواں خریدا، سب سے پہلے مال قربان کیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ پھر آپ کی اور ایک بات بتا دوں، کوئی خود صحابی ہے، کس کی 2 پشتیں صحابی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ جس کی 4 پشتیں صحابہ ہے، خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، تو پوتے بھی صحابہ ہیں۔ یہ عظمت و شان ہر صحابی کو حاصل نہیں ہے، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار اسلام فرماتے ہیں جس کے احسان مثبت ہے، میں نے سب پر احسانوں کا بدلہ اتار دیا، لیکن ایک ہے میرا یار ابو بکر، اس کے اتنے مجھ پر احسان ہے، اتنے مجھ پر احسان ہے کہ دن قیامت کا ہوگا، میں اور میرا رب مل کر کے اس کے احسانوں کا بدلہ اتاریں گے۔ جب بات احسانوں کی آئی نا تو سرکار اسلام نے بات ہو گئی، ایک جگہ بیٹھے صحابہ بیٹھے، وہ فرماتے کہ سرکار اسلام نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو اپنا رحم نازل فرما ابو بکر پر، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وجہ؟ فرمایا بلال کو خریدا میرے لیے ابو بکر نے، عائشہ کو دیا میرے لیے ابو بکر نے، اور سب سے پہلے مال لٹایا میرے لیے ابو بکر نے۔ تو پتا چلا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظمت و شان والا ہے، وہ مقام والا ہے جو صرف خود جناب اللہ نہیں آیا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام بسر علالت پر آئے، اما عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جب بلال کو بلایا جائے اسے کہو جب تک میں مصلی پر نہیں آتا میرے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کرانے والا ابو بکر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا آقا وہ بڑے نرم مزاج ہے، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آقا آپ کسی اور کو منتخب کر دیں۔ سرکار اسلام فرمانے لگے ساری یوسف والیاں ہو، جاؤ ابو بکر سے کہا جائے ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ سرکار اسلام کی حیات طیبہ میں، سرکاری ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے والا میرا تیرا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مصلی پر جس کا حق ہو، توجہ، مصلی پر جس کا حق ہو، جو علم میں بڑا، جو تقوی میں بڑا، جو حسن و جمال میں بڑا، تو اسی کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، وہی امام بننے کا حقدار ہے۔ یہی بات ہے، امام افضل ہوتا ہے۔ تو سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو امام منتخب کیا تو بتا اور صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو یار، اس وقت تو کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی جناب اللہ کرسی کی بات نہ تھی، کوئی خلافت کی بات نہ تھی، تو سرکار اسلام نے اپنے مصلی پر سب سے پہلا خلیفہ سنگ بنیاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے حیات طیبہ میں دے دیا ہے، اور زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ کو جڑ سے ختم کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ بدر میں دیکھو تو ساتھ ہے، حنین میں دیکھو ساتھ ہے، خندق میں دیکھو ساتھ ہے، تبوک میں دیکھو ساتھ ہے، جہاں جہاں دیکھو جہاں آمنہ کا لالے وہاں یار مزار ہے۔ اور صرف یار غار حد تک نہیں رہے، فرمایا یار مزار رہے۔ اور آپ کو بڑی آخری بات بتاؤں پتہ کی، لوگ بڑا اختلاف پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت لکھی، کیا لکھی؟ بولو یار، وصیت لکھی، اور وہ دی علی کو، وہ دی، اور پتہ کیا لکھا؟ اے علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو تو نے دیا ہے۔ جب میرا غسل ہو جائے، میرا کفن ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا میرے آقا اگر اجازت ہے تو غلام کو اندر دفنا دیا جائے۔ تو آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے، محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ میں نے کہا اندر کوئی نہیں تو جواب کون دے رہا ہے؟ پتا چلا آمنہ کا لال موجود ہے جو غلام کو بلا رہا ہے۔ چلو یہاں پر ایک اور بات سمجھ سے چلیں، بھائی زندگی میں ہر کوئی ڈاڈا ہو سکتا ہے، زندگی میں طاقتور ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہے یا نہیں؟ بھائی ابھی وہ طاقتور ہے، کیا مرنے کے بعد بھی طاقتور ہوگا؟ بول دو یار، بدلہ لینے والا مرنے کے بعد بھی لے سکتا ہے۔ تو علی جناب اللہ غسل دے رہا ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور لے کر کے سرکار علیہ السلام کے جالیوں کے سامنے رکھا۔ تو اہل بیت اطہار معاذ اللہ کفر کو نقل کفر باشد، اگر آپس میں دشمنیاں ہوتی، حق کو قسم
السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، آواز آئی یار کو یار سے ملا دیا جائے، حضرت علی بھی کاندھا دے کر کے ابوبکر کو اندر چل رہا ہے۔ پتا چلا حق جس کا ہے اسے حق مل رہا ہے، جو یار غار رہا ہے، جو یار سفر رہا ہے، وہ آج یار مزار بھی بن رہا ہے۔ پھر کس نے کہا ہے کہ آپس میں اختلاف تھے؟ یہ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی گلی میں موجود تھے، حضرت علی سے محض گفتگو تھے، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین چھوٹے سے تھے، حویلی سے باہر تشریف لائے، جیسے باہر تشریف لائے تو حضرت علی حیدر کرار نے دیکھا ہے امام حسین آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو آگوش میں اٹھایا۔ کس میں اٹھایا؟ بھائی جس سے محبت ہو اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کہا علی یہ تجھ پر نہیں گیا ہے، یہ تجھ جیسا نہیں لگتا ہے، یہ تو میرے نبی جیسا لگتا ہے۔ پتا چلا محبت کے انداز نرالے ہیں۔ یار سے محبت جو ٹھہری ہے تو یار کا جو تشبیہ والا ہے، مشابہت والا ہے، اسے بھی محبت ٹھہری ہے۔ تو اللہ فرماتا والذی جاء بالصدق، وہ جو حق لے کر آیا ہے، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو حق کو تسلیم کرنے والا ہے، حق لانے والا آمنہ کلال ہے، حق کو تسلیم کرنے والا یار غار ہے، اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی تقوی والا ہے، اور وہ میرا آپ کا پیر ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا